صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا اگلا لیکچر ہے۔ آج کے مخارج ہیں صاد، زا، سین۔ ان کا مخرج ہے زبان کی نوک جب ثنایا سفلی کے کنارے سے ٹکرانے کے ساتھ ساتھ ثنایا علیا سے بھی لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب ثنایا سفلی کیا ہے اور ثنایا علیا میں نے پچھلی کلاس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ثنایا کہتے ہیں دو کو اور علیا کہتے ہیں اوپر کے، ٹھیک ہے، اوپر کے دو دانت، اور ثنایا سفلی، ثنایا دو اور سفلی نیچے کے، سفلی نیچے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس ڈیفینیشن کو آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھیں کہ جب زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نیچے کے دانتوں کے کنارے یعنی دونوں کے درمیان میں آ کر، جیسے آپ یہ فیس دیکھیں، یہاں پر یہ چیز دیکھیں، اس کو نوٹس کریں کہ یہ جو زبان ہے یہ بالکل دونوں کے درمیان میں آ کر یہاں پر، ٹھیک ہے، یہاں پر آ کر درمیان میں آ کر لگ رہی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ اس کا مخرج یہ ہے، یہ یہاں سے ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی صاد، صاد، صاد جو ہے وہ موٹا دا ہوگا، یعنی پر پڑا جائے گا، اس کو پڑھتے ہوئے ہمارا منہ گول ہوگا۔ صاد، صالحین، صالحین یعنی نیک لوگ، قرآن میں آتا ہے نا صالحین، صالح اعمال، صالح اعمال، تو اس کو صالح اعمال نہیں پڑھنا، صالح سین کا مخرج ہے، صالح اعمال، صالح اعمال، ٹھیک ہے، صاد، صاد، ٹھیک ہے۔ سیٹی کی آواز باقاعدہ نکلتی ہے، جیسے کہ پچھلے جب ہم نے مخارج پڑھے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ سا جو ہے وہاں پر سیٹی کی آواز نہیں نکلے گی، لیکن یہاں پہ صاد میں زا سختی سے ادا ہوتا ہے اور سین میں بھی سیٹی کی آواز نکلتی ہے، صاد میں بھی سیٹی کی آواز نکلتی ہے اور سین میں بھی، اور زا سختی سے ادا ہوتا ہے۔ جبکہ پچھلی کلاس میں ہم نے رال پڑھا تھا، وہ زال تھا نرمی والا، یہ زلزلہ والا زال ہے، ٹھیک ہے، اس زال میں اور اس زال میں ہم نے فرق کرنا ہوتا ہے۔ تو صاد، زال، سین، ٹھیک ہے، یہ تینوں حروف سختی سے ادا ہوتے ہیں اور پچھلے جو تینوں حروف ہم نے پڑھے تھے وہ نرمی سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ فرق کرنا ہوتا ہے ہم نے لازمن، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہے کہ ان کا مخرج کیا ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ میں بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو یہ پکچر دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر اچھے سے یہ جو فیس بنا ہوا ہے اور یہ بات بہت اچھے سے واضح ہو رہی ہے کہ یہ جو زبان ہے ہماری، یہ دونوں دانتوں کے درمیان میں، یعنی کہ ان کے کنارے، یعنی اوپر والے دانتوں کا کنارہ اور نیچے والے دانتوں کے کنارے کے درمیان میں یہ زبان لگ رہی ہے۔ تو دیکھیں کیا ادا ہو رہا ہے یہاں پہ، صاد، صاد، ٹھیک ہے، اور اسی طرح زا اور سین بھی اسی طرح ادا ہوتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ زا اور سین جو ہے یہ موٹے نہیں پڑے جاتے، یہ نارمل پڑے جاتے ہیں، مخرج ان کا بھی سیم ہے، اور یہ دیکھیں یہ یہاں سے ایسے ادا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو صاد ہے اس کو الگ یہاں پر مینشن اس فیس میں اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے ہمارا منہ گول ہوگا اور اس کا مخرج اس طرح ادا ہوگا۔ اور یہ دیکھیں اس پکچر میں بھی یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ ہماری زبان کہاں پر لگ رہی ہے، دونوں دانتوں کے درمیان میں، یعنی ان کے دونوں اوپر کے اور نیچے کے دانتوں کے جو کنارے ہیں وہاں میں درمیان میں آ کر زبان لگتی ہے، تو صاد، زا اور سین ادا ہوتے ہیں، صاد، زا اور سین ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم انشاءاللہ اپنے آج کے رولز کی طرف چلتے ہیں۔
آج کے ہمارے رولس ہیں الحمدللہ ہمارے نون ساکن اور تنوین کے قواعد مکمل ہو گئے. اس کے ہم نے 3 رولس پڑھے تھے، 3 قاعدے پڑھے تھے نون ساکن اور تنوین کے. ٹھیک ہے، اس میں تھا اظہار، ادغام، اخفا اور قلب. اب اسی طرح میم ساکن کے قاعدے ہیں 3. ٹھیک ہے، اس میں قلب نہیں ہے، اس میں بس 3 قاعدے ہیں. اسی طرح ہے اخفا ہے، ادغام ہے، اظہار ہے. ٹھیک ہے، میم ساکن کسے کہتے ہیں؟ میم ساکن کہتے ہیں جس میم پر جزم ہو اسے میم ساکن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جزم میں نے آپ کو پچھلی کلاسز میں بھی سمجھایا تھا کہ جزم اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی میم کے اوپر اس طرح یہ جزم کا نشان ہو تو یہ کیا ہوگا؟ میم، اس کو یہ میم ساکن کہلائے گا. ٹھیک ہے، اب میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، اخفا، ادغام اور اظہار. اس کلاس میں ہم صرف اخفا پڑھیں گے اور یہ بہت آسان ہے. اخفا کیا ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے. ٹھیک ہے، اگر میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن کا اخفا کریں گے. مثلا اخفا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اخفا کا مطلب ہے چھپانا. اب میم ساکن کے بعد با آ گیا ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے، یعنی میم کی آواز کو بس تھوڑا سا چھپائیں گے. جیسے ہم نے نون ساکن اور تنوین کے اخفا میں بھی دیکھا تھا کہ وہاں پر ہم نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپا رہے تھے. ٹھیک ہے، وہ آواز ہم پراپر ادا نہیں کر رہے تھے. اسی طرح یہ دیکھیں، ابھی میں آپ کو نارمل پڑھ کے دکھاتی ہوں. مثلا یہ نارمل جو ہماری مثال ہے یہ ہے ہم بیما، ہم بیما، لیکن اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. اب میم ساکن ہے تو اس کے بعد با آ گیا تو ہم کی بجائے ہم اس کو پڑھیں گے ہم بیما، ہم بیما. یعنی ہم کرتے ہوئے دونوں ہونٹ ساتھ مل رہے ہیں، لیکن جب ہم اس کو چھپائیں گے تو ہم دونوں ہونٹوں کو ساتھ ملنے نہیں دیں گے، ہم پراپر نہیں ملائیں گے ہونٹوں کو. ہم پڑھیں گے ہم بیما، ہم بیما، ہم بیما. ٹھیک ہے، یعنی ہم کی آواز کو تھوڑا سا چھپائیں گے، جیسے ہلکا سا غننے کی آواز نکلتی ہے نا ویسے غننے کی آواز نکلے گی. ٹھیک ہے، اور 2 حرکتیں یہاں پر ضرور رکیں گے. اب اگلی مثال ہے کم بینا. کم بینا میں نے اس کو نارمل پڑھا ہے لیکن قاعدے کے مطابق ہم اس کو پڑھیں گے کم بینا، کم بینا، کن بینا. اب آگے دیکھیں اگلی مثال میں کن تم بھی. اب یہ دیکھیں یہاں پر کن پہ اخفا ہو رہا ہے، کن پہ بھی اخفا ہو رہا ہے اور تم پہ بھی اخفا ہو رہا ہے. کیسے؟ یہ دیکھیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نون ساکن کے بعد اگر ادغام کے حروف کے علاوہ اور اظہار اور قلب کے حروف کے علاوہ، یعنی وہ جو 13 حروف ہم نے پڑھے تھے ان کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے گا تو نون ساکن کا ہم اخفا کریں گے. تو یعنی یہاں پر ہوگا کن تم بھی، کن کن نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کن تم بھی، کن تم بھی. ٹھیک ہے، اس طرح آگے ہم بہم کو بھی ہم کیسے پڑھیں گے؟ میم ساکن کے بعد اب با ہے تو ہم بہم، ہم بہم، ہم بہم. ٹھیک ہے، ان ساری مثالوں کو میں ایک بار پھر پڑھتی ہوں. بہت آسان قاعدہ ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد با آ جاتا ہے تو اخفا کریں گے میم ساکن کا، یعنی میم کی آواز کو ہم چھپائیں گے. ہم بیما، کم بینا، کم تم بھی، ہم بہم. ٹھیک ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو آج کا بہت آسان سا قاعدہ تھا اور اس کو میں نے بہت ایک ہی قاعدہ رکھا اور انشاءاللہ نیکسٹ قاعدے ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. امید ہے آپ کو آج کا قاعدہ سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.